قرآن مجید میں سے یہ رہنمائی حاصل کیسے کی جائے، اس لیے کہ قرآن مجید دنیا میں جو معروف کتابیں ہیں ان سب سے مختلف ہے۔ نہ تو یہ ٹیکسٹ بک ہے، نہ یہ تاریخ کی کتاب ہے، نہ جغرافیہ کی۔ بے شمار کہانیاں اس میں ہیں، لیکن یہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں کچھ ڈھونڈنے والوں کو سائنسی معلومات بھی مل جاتی ہیں، لیکن یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ نہ یہ سائنس کی کتاب کے فارمیٹ میں ہے، نہ تاریخ کی کتاب کے انداز میں ہے، نہ یہ ٹیکسٹ بک ہے کہ جس میں اگر ایک بات پہلے چیپٹر میں بیان کی جائے تو 5ویں چیپٹر میں اس کا حوالہ تو آتا ہے، نئے سرے سے بیان نہیں ہوتا۔ پھر قرآن مجید میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بار بار مضامین کو دہرایا گیا ہے۔ کسی بھی نسخے میں آپ کہیں سے بھی کھولیں اور اوپر سے لے کے نیچے تک پڑھیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی ایسا صفحہ ملے گا جس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آخرت کا تذکرہ نہ ہو۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، تو یہ جسٹ کوئی انفارمیشن نہیں ہے، یہ وارننگ ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، مجھے سب خبر ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری نیت میں کیا ہے۔ تو میں جب تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کروں گا اور اپنے سامنے حاضر کروں گا تو تم سے ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا۔